بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے ایک بڑی سیریس دھمکی دی ہے کہ وہ ایک جوہری جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اگر یورپین جو اقوام ہیں انہوں نے یوکرین کے اندر رشیا کے خلاف اپنی افواج بھیجنے کا عملی اقدام اٹھایا تو یہ ایک انتہائی سیریس بات ہے جو ولادیمیر پیوٹن نے کی ہے، اور یہ اس ٹائم انہوں نے کی ہے کہ جب ایک طرف فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایمانوئل میکرون نے یہ بات کی ہے کہ ابھی ہمیں آگے بڑھ کر اگر ریکوائرمنٹ ہوئی تو ہم یوکرین کی مدد کے لیے یورپین جو فورسز ہیں ان کو بھیجیں گے۔ تو یورپین فورسز بھیجنے کی بات پہلے کی ہے فرینچ پریزیڈنٹ نے، ان کے جواب کے اندر ولادیمیر پیوٹن نے یہ بات کی ہے کہ وہ ابھی جو ہے وہ جوہری جنگ لگا دیں گے یورپین اقوام اگر ادھر وہ اپنی افواج بھیجتی ہیں تو، کیونکہ اسٹیٹ آف دی یونین کو ایڈریس کرتے ہوئے رشین پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہائپر سونک نیوکلیئر جو ویپنز ہیں، وہ موسٹ ایڈوانسڈ قسم کے جو ویپنز ہیں، وہ یا تو وہ تیار ہو چکے ہیں، ان کی تنصیب ہو چکی ہے، یا وہ اپنے فائنل فیز کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بات کی ہے رشین پریزیڈنٹ نے، وہ یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز وہ ویپنز ہیں کہ جو بڑے چھوٹے چھوٹے یعنی نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں جن کی جو کلنگ زون ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور وہ ان کو آپ چھوٹے میزلز کے اندر ڈال کے وہ اپنے اینیمی کے اوپر پھینک سکتے ہیں، اور ان کا جو وار کلنگ کا ایریا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق آپ ایریا کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں جتنے ملک لگتے ہیں اور جو یورپ کے جتنے ملک یہ کام کریں گے ان کے اوپر پہلی بات ہے ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر سٹرائک کی طرف جائیں گے۔ ایک اسٹریٹجک نیوکلیئر سائٹ وہ اٹیک ہوتا ہے، اس سٹرائک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ پورے کے پورے شہر اور ملک اس کی زد میں آ جاتے ہیں، پورے کا پورا شہر کا بڑا حصہ اس کی زد میں آنا، جس کی مثال آپ کے سامنے ہیروشیما اور ناگاساکی کی ہے۔ اور یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، جیسے پاکستان اور ہندوستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ہندوستان کے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے، اور انہی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بنیاد پہ پاکستان نے ہندوستان کی جو کولڈ سٹار ڈاکٹرائن ہے وہ ساری کی ساری اڑا کے رکھ دی، اور انہی ویپنز کی بھی بات کر رہا ہے ولادیمیر پیوٹن کہ کسی بھی یورپی ملک نے ادھر فوج بھیجنے کی بات کی تو ہم اس کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے سٹرائک کریں گے۔ اس طرح کی بات چیت کچھ عرصہ پہلے جو بائیڈن نے بھی کی تھی، اس نے یہ بات کی تھی امریکن پریزیڈنٹ نے کہ ہم جو ہے اینڈ آف دی ٹائمز کی طرف بڑھ رہے ہیں، آرمیگڈون کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہم جو آخری ایک جنگ ہونی ہے ہم ہرمجدون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے جواب کے اندر اسی ٹائم ولادیمیر پیوٹن نے یہ بات کی تھی کہ ہم بھی آپ کو اس سے سیریس جواب دیں گے۔ آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ولادیمیر پیوٹن جو ہے، یہ جو پریزیڈنٹ بورس یلسن ہے، رشین پریزیڈنٹ جو ہے 99 کے اندر جن کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ولادیمیر پیوٹن مئی 2000 کے اندر رشیا کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اس سے لے کے 2000 سے لے کے آج 2024 تک یہ مختلف کیپیسٹی کے اندر رشیا کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر رہے۔ انہوں نے رشیا کو بہت اٹھایا ہے۔ رشیا کی جتنی بھی یہ جو اکنامک آپ کو مائٹ نظر آ رہی ہے، ملٹری ری ایمرجنس آف رشیا نظر آ رہی ہے، ساری کی ساری ولادیمیر پیوٹن کے ٹائم ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رشیا جو تھا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو چکا تھا یہ افغان رشین وار کے اندر، اور اس کو 15 ڈفرینٹ سٹیٹس کے اندر امریکہ کی مدد سے رشیا کے دشمنوں نے کاٹ دیا تھا، اور رشینز جو تھے اکنامکلی اتنا بینکرپٹ ہو چکے تھے کہ بہت ہی برا حال تھا۔ ان کے جنرلز جو تھے وہ سڑکوں پہ ایسے بھکاریوں کی طرح پھر رہے تھے، اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، اور بورس یلسن کے ٹائم تو کرپشن اپنے عروج پہ تھی۔ لیکن جیسے ہی ولادیمیر پیوٹن جو ہے رشیا کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو اس سے لے کے آج تک یہ گریجولی اور بہت ہی ایگریسولی رشیا کو ہر فیلڈ کے اندر آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر سب سے پہلا کام ولادیمیر پیوٹن نے یہ کیا تھا جب دسمبر 2007 کے اندر جارجیا کے اوپر انویژن ہوئی تھی، امریکنز نے سپورٹ کیا تھا، تو
اس ٹائم رشیا نے آگے سے امریکنز کو جو پیچھے سے سپورٹ کرتے تھے جارجینز کو، تو ان کی جو ہے وہ پٹائی کی اور بتا دیا کہ ہم دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پہ، اور بہت زیادہ بزنس بھی کر رہا رشیا تب سے، اپنا یہ جو آئل کا بزنس ہے، گیس کا بزنس ہے، سب سے زیادہ گیس جا رہی ہے یورپ کے اندر وہ رشیا کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جب سے چائنا جو ہے ایک سافٹ پاور کے طور پہ ایمرج ہوا ہے، تب سے رشیا اس کے ساتھ ایز اے جونیئر پارٹنر، ایز اے ٹو آئی سی آف چائنا اس کے ساتھ ایک ہارڈ پاور کے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی فرنٹ ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بھی امریکن ڈیزائنز ہو، تو ان کو آگے جا کے رشینز جو ہے وہ بہت ہی ایگریسولی ڈٹر کر رہے ہیں۔ یہ خواہ عرب سپرنگ کا ٹائم ہو، آپ کے سامنے سیریا کی مثال ہے، سیریا کی پوری حکومت جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت اگر آج تک بھی قائم ہے تو وہ صرف اور صرف رشیا کے تعاون کی وجہ سے ہے، کہ رشیا نے جا کے ادھر بولڈ سٹینس لیا اور اپنے ٹروپس بھی بھیج دیے، اور جو ادھر امریکن فورسز تھی جنہوں نے جا کے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی، ان کو آگے سے کاؤنٹر کیا، اور پورے قد سے کھڑا ہو گیا رشیا سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد کے ساتھ۔ تو تب سے لے کے اب تک جتنے بھی فورمز ہیں اس کے اوپر رشیا آنکھیں دکھا رہا ہے امریکنز کو۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹ جو آج کل یہ جو واقعہ چل رہا ہے، یہ جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، غزنز کے ساتھ کھل کے رشیا آ گیا ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اور ابھی بھی ماسکو کے اندر یہ جو 14 پارٹیز جو ہیں یہ پیلسٹینینز کی، جو غزہ، ویسٹ بینک، لیبنن اس کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری پارٹیز کو بلا کے وہ خود ماسکو کے اندر ان کا آپس میں ایک اتحاد کرا کے ایک کامن کنسنسس سے اپ کمنگ جو گورنمنٹ ہے اس کی گورنمنٹ سازی کے لیے یہ کام کر رہا ہے رشیا۔ تو رشیا نے یہ جو بات کی ہے کہ جی یہ ہم جوہری جنگ کی طرف جائیں گے، یہ انتہائی سیریس بات ہے، اور یورپ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی تو اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے، اور یورپ کو چھڑانے امریکہ نہیں آئے گا۔ امریکہ نے اکسا کر پیچھے سے پش کر کے یوکرین کو جنگ میں وہ دھکیل دیا رشیا کے خلاف، اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نیٹو میں بھی شامل کریں گے، اور کہا تھا کہ ہم آپ کی فائنینشیل، ملٹری ایڈ اور ہر طرح کی آپ کی ایڈ جو ہے وہ بروئے کار لائیں گے۔ لیکن امریکنز نے بالکل بھی ایسا کام نہیں کیا، نیٹو کوئی نہ ان کی سپورٹ کے لیے آیا، نہ نیٹو کے اندر یوکرین کو شامل کیا گیا، اور بلکہ دوسری سائیڈ کے اوپر فن لینڈ کو نیٹو کے اندر شامل کیا گیا، سویڈن کو نیٹو کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ تو رشیا جو یوکرین ہے اس کو شامل نہیں کیا جا رہا، بلکہ یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو جرمنی ہے، یہ جو تگڑے ملک ہیں یورپ کے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کی شے کے اوپر اگر یہ اس طرح کا کام کریں گے تو لوزر یہ خود ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو امریکنز ہیں، امریکنز نے یہ ابھی بات کی ہے کہ $60 بلین کی ہم ایڈ ان کو سینکشنز کر رہے ہیں۔ بھئی وہ ابھی تک ان کو ایڈ ہی بھیج رہے ہیں، کسی طرح کی اور سپورٹ نہیں کر رہے۔ آپ لیں نا، پھر اگر آپ کے مسلز کے اندر اتنی پاور ہے تو آپ بینگ اے نان نیٹو الائی بھی یوکرین کو ہوتے ہوئے آپ اس کی سپورٹ کریں۔ اگر آپ کے اندر واقعتاً نیت کے اندر خلوص ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ادھر گئے آپ کو مار پڑنی ہے، اور دنیا جو ہے عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتی ہے، اور ولادیمیر پوٹن تو بہت ہی ایگریسو ہے اس معاملے میں۔ تو یہ ایک انتہائی سیریس سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ بار بار جو ہے یہ جو عالمی جو برادری کے سب سے طاقتور دو لوگ ہیں، ولادیمیر پوٹن، ہارڈ پاورز کی بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو چائنیز پریزیڈنٹ کی نہیں بات کر رہا، کیونکہ ابھی تک وہ ہارڈ پاور کے طور پہ ایمرج ہو کے سامنے نہیں آئے کھل کے، کیونکہ ہیڈ آن انہوں نے ابھی تک جنگ نہیں لڑی، خواہ وہ یہ ان کا ساؤتھ چائنا سی والا معاملہ ہو، امریکہ کی ان کی جنگ نہیں ہوئی۔ جنگیں ہوئی ہیں آپس میں، ہیڈ آن پراکسی وارز ہوئی ہیں امریکنز کی اور رشینز کی آپس میں، اور دوبارہ سے یہ انگیج کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ، اور یہ دونوں جو پریزیڈنٹس ہیں بار بار ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ انتہائی الارمنگ بات ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے،
اور یہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی تو دنیا کو بہت بڑے حادثے کا، بہت بڑے سانے کا وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹریٹجک نیوکلیر ویپنز بنے ہوئے، ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بنے ہوئے، بایولوجیکل، نائٹروجن، ہائیڈروجن نیوکلیر بامز بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے پوری کی پوری انسانیت کو بچائے، اور یہ جو غلطی کرنے جائے کوئی بھی اس طرح کی، تو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، جو UN ہے اور بڑے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ انٹروین کر کے وہ اس طرح کے اقدام سے عالمی برادری کو بچائیں۔ نہیں تو اگر یہ کسی جگہ سے کوئی بھی ٹریگر پریس جو وہ ٹریگر ہے پریس ہو گیا، تو یہ ایک عالمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔